آپ کو بتا دوں، کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگیردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ رونق محفل حضرت علامہ صوفی افتخار اللہ صاحب مصباحی مدظ اللہ العالی، صدر المدرسین جامعہ غوثیہ نجم العلوم، وہ جمیع علماء کرام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کان وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
شب زلف یا مشکے خطاں یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دن لہو میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبلیں رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا، حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ آج کی یہ محفل آپ کی اس مسجد میں جو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی کا سالانہ اجتماع وادی نور میں ہونے جا رہا ہے، اس کی دعوت کے حوالے سے منعقد ہے، اور ماشاءاللہ اس مسجد میں میں دوسری بار آیا ہوں اور مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ہے کہ ہمارے بھائی برادر عزیز حضرت علامہ انظار احمد نجمی اشرفی صاحب بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ یہاں کی سنیت کو سینچ رہے ہیں، اور بہت کم وقت میں بڑا خوبصورت سا ماحول ان کی محنتوں سے یہ بن گیا ہے۔ اللہ پاک اس ماحول کو نظر بد سے بچائے، اور ہمارے بھائی علامہ انظار نجمی صاحب کو مزید اللہ پاک دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور اس طرح سے جتنے بھی ہمارے علماء کام کر رہے ہیں، ہمارے علامہ حافظ اصغر صاحب، مصباح نجمی صاحب، اور ماشاءاللہ ماریشس میں ہمارے برادر عزیز علامہ نعیم صاحب نجمی، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہر کام کرنے والے کی خدمات کو قبول فرمائے۔ کام اللہ اسی سے لیتا ہے جس کو وہ منتخب کر لیتا ہے، اور وہ اسی کو منتخب کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اگر کسی کو کام کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے۔ بس یہی ہے، دنیا میں زندہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کا کام کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا کام نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں قربانی نہیں دیتے، ان کو زندہ کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ تھوڑا دیر کا وقت ہے اس لیے کہ مجھے ایک محفل میں اور بھی جانا ہے۔ ایک مختصر سا پیغام لے کر فقیر قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ممبئی کی زمین ہے، یہاں پہ بھائی گیری بڑی مشہور ہے۔ لوگ جو ہے یہاں دو چیزیں زیادہ کرتے ہیں، ایک دادا گیری اور ایک بابا گیری۔ یہ دو چیزیں یہاں کی بڑی مشہور ہے۔ بابا گیری پہ کچھ نہیں کہتا، لیکن دادا کتنا بھی بڑا ہو جائے بھائی، ہمیشہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا جھگڑا مجھ سے بڑے بھائی سے نہ ہو، یعنی جو مجھ سے بڑا دادا ہے، جو مجھ سے بڑا گنڈا ہے، جو مجھ سے بڑا طاقتور ہے، اس سے کبھی میرا ٹکراؤ نہیں ہو۔ ہمیشہ میں اسی سے لڑتا رہوں جو مجھ سے کم طاقتور ہے۔ مجھ سے بڑے طاقتور سے نہیں لڑتا انسان، اور وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کبھی میرا ٹکراؤ مجھ سے بڑے طاقتور انسان سے نہ ہو۔ ایک بادشاہ اسی سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور بادشاہ ہوتا ہے، ایک پہلوان اسی سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور پہلوان ہوتا ہے، ایک انسان اسی انسان سے لڑتا ہے جو اس سے کمزور ہوتا ہے۔ کوئی بھی عقل مند آدمی کبھی اپنے سے بڑے طاقتور سے پنجہ نہیں لڑاتا، اور اگر کوئی ایسی بے وقوفی کر لے تو پھر وہ رہ نہیں جاتا بلکہ وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ ایک ہلکی سی مثال تھی، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بات آئی ہو کہ آخر یہاں کی دادا گیری کی بات ایسی کیوں کی جا رہی ہے، تو
تو ایک چھوٹی مثال دے کر ایک بہت بڑی بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر عقل مند آدمی اپنے سے بڑے طاقتور سے کبھی پنجہ نہیں لڑاتا، کبھی اس سے جھگڑا نہیں کرتا، کبھی اس سے اختلاف نہیں کرتا، اور یہ نادانی اگر کوئی کر لے تو اس کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی ہے، اس کی تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے، وہ سر اٹھا کر گلی محلے میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ عزت اور وقار کے قابل نہیں ہوتا، پھر اس کے جو حالات طاقتور لوگ کرتے ہیں اس کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں بتاؤ، جب اپنے ہی جیسا کوئی انسان ہو لیکن طاقت میں ہم سے زیادہ ہو، ہم اس سے مقابلہ نہیں کرتے، اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن افسوس، کتنے افسوس کی بات ہے، اپنے جیسے بشر سے، اپنے جیسے انسان سے اگر طاقت میں بڑھ گیا ہے تو ہم اس سے جنگ مول نہیں لیتے، لیکن آج پوری دنیا کے مسلمان اللہ کا اعلان جنگ مول لے رہے ہیں، اللہ کا اعلان جنگ، اللہ اکبر، اس کے چیلنج کے سامنے کھڑے ہوتے لاشعوری طور پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے ایسا بھی کوئی کام ہے سید کہ جس کی وجہ سے اللہ اکبر کوئی اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے؟ ہاں، کچھ چیزیں ایسی ہے جس کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا جو یہ کام کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اللہ جس کے ساتھ اعلان جنگ کرے کیا کبھی وہ عزت کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ سرخروئی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ کبھی وہ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ رہ سکتا ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں حکمراں ظالم ہو گئے، میں نے کہا اللہ کا اعلان جنگ تم نے قبول کیا لاشعوری طور پر اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے حکمراں ظالم ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے، میں نے کہا اللہ رب العزت نے جس وجہ سے تمہیں جنگ کا چیلنج کیا ہے تم لاشعوری طور پر وہی کام کرتے نظر آ رہے ہو، اس لیے عزت خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ دولت، اللہ اکبر، اللہ اللہ، وہ قوم جو کبھی دولت میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی آج اس قوم کے ہاتھ میں بھیک کے کٹورے ہیں۔ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن کام کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جب وہ ان چیزوں کو گناتا ہوں، ایک تو بہت مشہور ہے جو آپ نے بار بار سن رکھا ہے، میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت رکھے، اللہ اکبر، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، من عاد لی ولی جن، اللہ اکبر، فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے عداوت رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اللہ اللہ، اب یہاں کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگ اللہ والوں سے عداوت رکھتے ہیں، لوگ اللہ والوں سے دل میں کینہ رکھتے ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، ذرا دھیان کرنا، اس حدیث پاک کو آپ نے بار بار سنا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مخدوم ماہمی کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غوث اعظم کے لیے تو کینہ نہیں ہے، غریب نواز کے لیے تو کینہ نہیں ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں یہ وہ اللہ والے میرے بھائی جن کے اللہ والے ہونے پر دنیا متفق ہے، لیکن اور پھر بات یہ ہے لوگ اپنے سے پہلوں سے بھی کینہ نہیں رکھتے عام طور پر، اور اپنے بعد والوں سے بھی نہیں رکھتے۔ عام طور پہ کینہ اور دشمنی اس سے ہوتی ہے جو اپنے معاصرین ہوتے ہیں، جو اپنے ہم عصر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھنا اللہ والا صرف وہ نہیں ہے، اللہ کا ولی صرف وہ نہیں ہے، اللہ اکبر، جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، مردوں کو زندہ کرتا ہو، یہ ساری کرامتیں اپنی جگہ ہے۔ وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد سنت مصطفیٰ پر عمل کرے، شریعت پر ڈٹ جائے، وہ بھی اللہ والا ہے۔ جو اس سے دشمنی کرے گا اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ آج دیکھیے حضرت سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں جس مسلمان سے ملتا ہوں یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، یہ سوچ کے ملتا ہوں کہ یہ اللہ والا ہے، اس لیے کہ کسی کی پیشانی پہ تھوڑی لکھا ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کبھی کبھی اللہ والا میں کھانے میں بیٹھا ہوتا ہے، لوگ اس کو شرابی کی شکل میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوح محفوظ پر اللہ کا ولی لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا بشر کو لوگ میں کھانے میں دیکھ رہے تھے اور لوح محفوظ پر وہ اللہ کے ولی لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو لوگ آج
آج کل ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا کہ کون اللہ والا ہے، اس لیے جو اللہ کے ولی سے عداوت کرے، اللہ کے ولی سے دشمنی کرے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس پر زیادہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، لیکن ایک بات یہ بھی کہہ دوں، یاد رکھنا اللہ والوں سے جو دشمنی کرے، ان کی بے ادبی کرے، اللہ ان کے گھروں میں عیبی بچے پیدا کرتا ہے، اللہ ان کی نسلوں میں عیبدار اولاد پیدا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کی مخالفت سے بچائے۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں، انہی اللہ والوں میں یہ علماء بھی ہے، مسجد کے امام لوگ بھی ہیں۔ ہاں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جو قبرستانوں میں بیٹھ کر کے گانجا چرس پی رہے ہیں، گنجڑی چرسی ہے اور اٹھ پٹانگ باتیں کرتے، وہ اللہ والے ہیں؟ استغفر اللہ، نہیں۔ سرکار خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے طریقت کی اور حقیقت اور معرفت کی باتیں ہر ایرے گیرے کو کرتے ہوئے سنی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ بندہ نواز، اپنے وقت کے صوفیہ کے سردار۔ طریقت کی، حقیقت کی، معرفت کی باتیں میں نے ہر ایرے گیرے کو کرتے سنی، لیکن شریعت کی بات میں نے صرف اللہ والوں کو کرتے سنی۔ یعنی اللہ والے شریعت کی بات کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ حقیقت، معرفت اور سیر اللہ، سیر من اللہ، سیر فی اللہ، یہ سب تو کوئی کتابوں میں لکھی چیز نہیں ہے۔ تو ایک بندہ، اس میں بے وقوف بنانا آسان ہے، اس لیے آسان ہے بے وقوف بنانا کہ ایک بندے نے ساری زندگی بکری نہیں دیکھی یا ہرن نہیں دیکھی، کوئی بکری دکھا کے کہے یہ ہرن ہے تو آپ نے تو دیکھی نہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو آپ تو مان نہیں لیں گے۔ تو ایسے ہی طریقت، حقیقت، معرفت کی باتوں میں دھوکہ کھا جانا آسان ہے، لیکن شریعت کی بات میں دھوکہ نہیں کھایا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت قرآن اور سنت کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے، اس لیے اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ اور جو شریعت پر قدم رکھ کر کے چلتا ہے وہی ساری منزلوں کی طرف جاتا ہے۔ تو یاد رکھنا، لوگ ان لوگوں کو اللہ والا سمجھتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، اور جس امام کی نماز تکبیر اولا سے 5 وقت ہو رہی ہے اس کو کچھ نہیں سمجھتے، باقی سب کو سب سمجھتے ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ اس لیے یاد رکھنا، اللہ والوں سے جو دشمنی کرے اللہ ان کے ساتھ اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر، یہ تو ایک بات ہو گئی، دوسرے نمبر پر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے۔ آپ دیکھو 99% لوگ اس امت کے، اگر میرا حسن ظن صحیح ہے تو 99% لوگ اس امت کے تنہائی میں گناہوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں جو اکیلے میں گناہ کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے گناہ سے بچتے ہیں اور تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ یہاں سے لے کے پتہ نہیں میری آواز انٹرنیٹ کے ذریعے سے کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ہر آدمی سوچے مجھے نہیں پتا، اس لیے کہ میں گنہگار اللہ کا بندہ ہوں، نہ آپ کے دل کا حال میں جانتا ہوں، نہ میرے دل کا حال آپ جانتے ہیں، نہ آپ کی خلوتوں کو میں جانتا ہوں، نہ میری خلوتوں کو آپ جانتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا، ہر آدمی اپنی خلوتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، ہر آدمی اپنی تنہائیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یاد رکھو، مسلم امہ کی 99% آبادی تنہائیوں کے اندر گناہوں میں مبتلا ہے، اکیلے میں گناہ کر رہے ہیں۔ وہ طبقہ جو زانی کہلاتا ہے، شرابی کہلاتا ہے، مجرم کہلاتا ہے، وہ تو تنہائیوں میں گناہ کر ہی رہا ہے، لیکن مذہبی کہلانے والا طبقہ بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں پا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سوچو، جس قوم سے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کو اللہ جنگ کا چیلنج کرے، آپ بتاؤ پھر دنیا کی کون سی طاقت اس کو امان عطا کرے گی؟ رب العزت جس سے جنگ کا اعلان کرے، رزاق مطلق جس سے جنگ کا اعلان کرے، خالق و مالک جس سے جنگ کا اعلان کرے، ستار و غفار جس سے جنگ کا اعلان کرے، اب مجھے بتاؤ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو رب کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ ہے کوئی رب کے مقابلے میں مدد کرنے والا؟ سن لو، انبیاء کرام بھی رب کے
مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اولیاء کرام بھی رب کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، اس لیے کہ رب کے مقابلے میں جو آ جائے پھر وہ اللہ والا نہیں رہ جاتا، خدا کے نیک بندوں کی فہرست سے اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو انبیاء اولیاء مدد کرتے ہیں بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے ہیں، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے، یہ بات یاد رکھنا، بِإِذْنِ اللہ مدد کرتے، خدا کے مقابلے میں مدد نہیں کرتے۔ اور اللہ جب اعلان جنگ کرے تو پھر کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ کا اعلان جنگ کیا جگر گردہ لائے ہیں لوگ، اللہ فرما رہا ہے جو اکیلے میں گناہ کرے اپنی تنہائیاں تو یاد کرو، اپنی رات کی تاریکی تو یاد کرو۔ اللہ اکبر، گناہ وہ ہے جس نے بڑے بڑوں کو تباہ اور برباد کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اللہ کریم ہے رحیم ہے، میں نے کہا اللہ رحیم و کریم بے شک ہے، لیکن اس کا رحیم ہونا، اس کے رحیم ہونے کے عقیدے پر، اس کے کریم ہونے کے عقیدے پر اگر آدمی گناہ پر دلیر ہو تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ اگر آپ کیا سمجھتے وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے صرف؟ نہیں، اس کے یہاں فرعون اور اولاد پیغمبر میں اس اعتبار سے تفریق نہیں ہے کہ اعمال اگر فرعون جیسے اولاد پیغمبر کے بھی ہے تو جو انجام فرعون کا ہو رہا ہے وہی انجام اولاد پیغمبر کا ہو۔ آپ کو یہ بات اگر حیرت والی لگتی ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دیکھو انسان کو جو بات نہیں پتہ انسان اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے اولاد پیغمبر کو فرعون کے ساتھ کھڑا کیا، میں فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا۔ اگر اعمال فرعون والے ہیں اور نسب اولاد پیغمبر والا ہے تو اللہ پاک جو انجام فرعون کا کرتا ہے وہی اولاد پیغمبر۔ قرآن اٹھا کے دیکھ، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، اس کے اولاد پیغمبر ہونے میں شک کیا ہے؟ حضرت نوح نے خود کہا تھا اللہ یہ میری آل سے تھا نا وہ بیٹا، اس کے بیٹا ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اللہ نے جواب کیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا بیٹا ہو کر وہ نبی کے نقش قدم پر نہیں ہے۔ تھوڑا توجہ کرنا، ہم لوگ اس لیے اچھل کود مچا رہے ہیں کہ حضور تو ہماری شفاعت کریں گے قیامت کے دن۔ میں سوچتا ہوں اللہ کے بندو شفاعت حق ہے، اور شفاعت پر ہمارا عقیدہ تو یہاں تک ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میری شفاعت میری امت، حضور نے فرمایا میری امت، میری امت، یہ میری پہ غور کرے۔ آقا فرماتے میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے، اسی لیے میرے امام کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ۔ اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو نبی کے بیٹے کا نبی سے نسب ٹوٹ سکتا ہے، تو اگر فرعون جیسے اعمال ہو تو کیا امتی کا نبی سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا؟ آپ غور تو فرمائیں، جب نبی کے بیٹے کے بارے میں نبی کو کہہ دیا گیا لیس من اہلک، اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا، تو جب بیٹے کا رشتہ توڑ دیا گیا کرتوت کی وجہ سے تو امت کا رشتہ نہ توڑا جائے گا؟ حضور نے کیا فرمایا میری امت، حضور کی امت تو بن کے دکھاؤ۔ رات کے 3 بجے تک گندی فلمیں نرم نرم بستر پہ لیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ کس کے لیے تھا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کس کے لیے تھا؟ اللہ نے محبوب سے فرمایا محبوب آپ فرما دے مومنوں کو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اور اگر ہم وہ بھی دیندار طبقہ، نمازی حاجی، ہر سال رمضان المبارک میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، 4 6 جانور بقرعید پہ ذبح بھی کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کیسے؟ فلم دیکھ رہے ہیں، پاکستانی سیریلوں کے نام پہ عورتوں کو تک رہے ہیں، خوبصورت عورتیں تکی جا رہی ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں آخر دین کس چیز کا نام ہے؟
ایک عورت پر اگر چلتے ہوئے نظر پڑ جائے اور آپ نے نظر ڈال دی تو اللہ کے رسول فرما رہے کہ آنکھ میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائیں، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے کسی عورت کو تک لیا تو آگ کی سلاخیں آنکھوں میں ڈالی جائے گی۔ جو 3 گھنٹے عورت کو تک رہا ہے وہ بھی ننگا، اور پھر کہتا ہے شفاعت ہمارے لیے شفاعت ہے۔ میں آپ کو نا امید کرنے نہیں آیا، یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے نہیں ہے، مجھے کیا حق پہنچتا ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ حضور کا امتی تو بنے، حضور علیہ السلام کا امتی تو بنے، کوئی حضور کا امتی بنے۔ پھر اس کے لیے میں تو کہتا ہوں جو امتی سچا بن جائے قیامت کے دن سارے وارے نیارے اسی کے ہیں، میدان محشر اسی کا ہے، اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہمارے عقیدے میں تو یہ ہے کہ قیامت کے دن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کے ظہور کا دن ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کے اظہار کا دن ہوگا، لیکن بتاؤ اللہ کے چیلنج کو قبول کرنے کی جسارت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ اپنی تنہائیوں کے اندر رات کی تاریکی میں اللہ اکبر، اس کے بعد عورتوں پر پاپ کی نظر، کتنی وہ آنکھیں ہیں جو عورتوں پر پاپ کی نظر نہیں ڈالتے، جبکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، اللہ اللہ میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عورت کو پاپ کی نظر سے، گندی نظر سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ یہاں پہنچ کر کے میں سوچتا ہوں یا اللہ میری قوم کے جوانوں کو کون سمجھائے جو آنکھیں اتنی کمزور ہو۔ اللہ اکبر، اگر پیاس کاٹی جائیں تو پیاس کے ننھے ننھے ذرات انسان کی آنکھ میں چلی جائے، میری اور آپ کی آنکھوں میں اگر اللہ اکبر پیاس کے ننھے ذرات چلے جائیں ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، تنکا چلا جائے اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں اللہ اکبر کیسے ہم برداشت کریں گے وہ جہنم کی آگ؟ اور جہنم کی آگ کیا ہے علماء بار بار بیان کر چکے ہیں، صرف اتنا سمجھ لو جہنم کی آگ کی حرارت کو غیب دا نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا، اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل کر کے بہ جائیں، جہاں پہاڑ پگھل کر کے بہیں گے وہاں ہماری ان ننھی سی آنکھوں کا کیا بنے گا، ان پتلی سی آنکھوں کا کیا بنے گا جو نہ پیاس کا ذرہ برداشت کر سکے، جو نہ تنکا برداشت کر سکے۔ تنکا اور ذرہ تو دور کی بات، ہماری پلک کا بال اگر ٹوٹ کر ہماری آنکھ میں آ جائے تو اس وقت تڑپ کا عالم کیا ہوتا ہے، اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوتا ہے۔ اپنی پلک کا بال جو آنکھ برداشت نہ کر سکے وہ جہنم کی آگ جہاں پہاڑ بھی پگھل کر پانی ہو جائیں گے، وہ آگ جب آنکھوں میں ڈالی جائے گی انجام کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں نماز کی توفیق نہیں ہوتی، عبادت میں لذت نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے لکھا، فرماتے ہیں آدمی صرف گناہ کرنے کا سوچ لے، صرف سوچ لے، اللہ اس سے عبادت کی لذت چھین لیتا۔ گناہ کرنے کا سوچنے کی بنیاد پر، سوچنے کی بنیاد پر اللہ اس سے عبادت کی لذت کو چھین لیتا ہے۔ اور سنو اللہ کے رسول غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرے، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچائے، آنکھوں کو آوارگی سے بچائے، اللہ کا اعلان ہے میں اس کے دل میں ایسا ایمان نقش کر دوں گا اس کی حلاوت وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر، وہ ایمان دیا جائے گا، وہ ایمان آنکھوں کو کنٹرول کرنے کی برکت سے وہ ایمان دیا جائے گا جس کی لذت اور حلاوت کو انسان محسوس کرے گا۔ ایک مرتبہ اللہ اکبر حدیث پاک میں آتا ہے، امام المتکلمین علامہ نقی علی خان علیہ رحمہ، امام اہل سنت کے والد بزرگوار، حدیث پاک لکھتے جس کا مفہوم یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام نے جنت نعیم کا تذکرہ چھیڑا
چھیڑا. آقا نے جنت نعیم کا یاد رکھنا جنت اتنی مشکل نہیں ہے جتنی اہل بدعت نے بیان کی ہے, اور جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا آپ اور ہم بیان کر رہے ہیں. نہ اتنی آسان ہے جتنا ہم بیان کر رہے ہیں, اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا اہل بدعت نے بیان کیا. اس کے درمیان کی بات ہے. سنو, جنت کے کئی طبقے ہیں, اس میں سے ایک ہے جنت النعیم. اللہ اکبر. یہ جنت نعیم کیا ہے؟ ایک دن میرے آقا نے, جنہوں نے یہ ساری جنتیں دیکھی ہے اور ساری جنتوں کی سیر کی ہے, جنت کیسی ہے پتا ہے آپ کو؟ سن لو جنت کیسی ہے. آدم جنت سے آئے, آدم جنت سے آئے جسم اور روح کے ساتھ, مگر واپس نہیں گئے, دنیا ہی میں رہ گئے. یہ جنت ہے, ٹھیک. وہ آئے گئے نہیں واپس, یعنی معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوا, استغفر اللہ, اگر کوئی مفہوم کہ وہ جنتی نہیں ہے, یہ کوئی بات مت نکال. وہ اگر وہ جنتی نہیں تو جنتی کون ہے؟ جنت تو ان کا وطن ہے, لیکن آئے گئے نہیں, آنے جانے کی بات ہو. یہ جنت, آدم آئے گئے نہیں. کیوں؟ جنت سے آئے, اولاد کی محبت نے دنیا میں رکھ لیا, ٹھیک. حضرت ادریس جنت میں گئے اور بھول گئے اولاد کو. جنت اتنی اچھی لگی کہ واپس نہیں آئے. آدم آئے پلٹ کر نہیں گئے, ادریس گئے پلٹ کر نہیں آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے کہ جو گئے بھی ہیں اور بار بار گئے اور بار بار واپس آئے. یہ اپنے نبی کی شان ہے. میرے امام کہتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی, ارے جنت تو نیچے رہ گئی, وہ تو اس سے بڑے مقام پر جاتے ہیں. قصر دنا تک کس کی رسائی, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے, جاتے یہ ہے آتے یہ ہے. یہ شان جنت دیکھ کر ادریس واپس نہ آئے, لیکن میرے نبی امت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ حسن خالق کو دیکھ کر امت کی محبت میں نبی واپس تشریف لائے. امت سے پیار کتنا ہے, خدا کا حسن دیکھا پھر بھی واپس تشریف. وہ جنت کا حسن دیکھ کر وہیں رہ گئے, یہ خدا کا حسن دیکھ کر بھی واپس تشریف. امت سے پیار کتنا ہے, اللہ اکبر. مگر تو میرے آقا نے جنت نعیم کا تذکرہ کیا. جنت نعیم, اب جس نے خود دیکھا ہو وہ کیسے بیان کرے گا؟ بس میں نے تو نہیں دیکھا, اب میں نے کیا, کسی نے نہیں دیکھا. آقا فرماتے ہیں نہ تمہارے تصور میں آئے وہ نعمتیں, نہ کوئی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دماغ میں اس کا تصور آیا. حضور نے بس اتنا بتایا, اس کی نعمتیں ایسی ہے کہ حوروں نے جو کنگن پہن رکھا ہے, اگر وہ کنگن یوں کر دے تو پوری دنیا کے انسان چمک سے اس کی اندھے ہو جائے, برداشت نہ کر سکے. اس کی حور اگر اپنی پنڈلی سمجھتے ہیں نا بمبئی والوں, پنڈلی اگر کھول دے تو اللہ اکبر, دنیا کے انسان اس کی پنڈلی کی روشنی کی بنیاد پر اپنی عقل کھو دے, پاگل ہو جائے, دیوانے ہو جائے. اور اس میں ایک ایک جنتی کو اگر 70 لباس پہنائے جائیں گے, جیسے میں نے 2 پہن رکھے, ایک کرتا ہے اور نیچے اندر کے کپڑے, تو میرے کرتے نے اندر کے کپڑے کو چھپا رکھا ہے. صحیح ہے, دکھتا ہے نہیں دکھتا نا, ہاں یہی شرافت بھی ہے, دکھنا بھی نہیں چاہیے, لیکن بہرحال کہ دکھ نہیں رہا ہے, صحیح. مگر جنت کے لباس کی خصوصیت یہ ہے کہ 70 لباس پہنائے جائیں گے اور 70 کے 70 نظر آئیں گے. کیسے نظر آئیں گے یہ دکھانے والا جائیں گے. ایک اور بات, اگر کوئی آدمی کا جسم آپ کپڑے میں دیکھو تو خوبصورت لگتا ہے نا, لیکن اگر اس کو بغیر کپڑے کا دیکھیں تو گھن آتی, زیادہ تر یہی ہوتا ہے, صحیح ہے. لیکن جنت میں جو حوریں ہیں, جنت نعیم کی بات کر رہا ہوں, اور بھی جنتیں ہیں, اس میں ان کی چمڑی دکھے گی, ان کا گوشت بھی دکھے گا, ان کی ہڈی بھی دکھے گی, ہڈی کا گودا بھی دکھے گا, اور وہ اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی, اتنی خوبصورت لگ رہی ہوگی کہ اللہ اکبر, انسان ان کا حسن دیکھ کر کے کہے گا کہ یہ جنت کی حوریں اتنی خوبصورت ہے, یہ جنت کی, ہم نے ایسا حسن تو نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے.
اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جب حوریں اتنی خوبصورت ہیں تو حوروں کا بنانے والا اس کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. تو حضور علیہ السلام نے پھر وہاں کی نہر کا ذکر کیا. نہر میں جو کنارے ہیں مشک کے ہیں. نہروں کو بہنے کے لیے گڈھا چاہیے، لیکن جنت کی نہریں گڈھے میں نہیں بہتی، وہ زمین پہ بہتی ہے. اس کو گڈھا نہیں چاہیے، نہ ادھر پانی بڑھتا ہے نہ ادھر بڑھتا ہے، اعتدال میں بہتا ہے. اس کے پاس جو اینٹیں زبرجد کی ہے، یاقوت کی ہے، حضور نے خوب بیان کیا. اب میں کیا کہوں، میری اوقات اور حیثیت کیا ہے. ہم تو کچھ بھی بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنا سنا اس میں سے بھی کچھ سنا، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھا، کچھ بھول گئے. لیکن جب یہ جنت کا نقشہ کھینچا، جنت نعیم کا، تو صحابہ کرام کے جذبات جوبنوں پر آئے. کسی نے عرض کی آقا یہ جنت نعیم ملے گی کس کو؟ آقا سے جنت، بھائی مالک جنت سے حسن جنت سنا تو پھر پوچھا، صحابہ نے پوچھ لیا حضور یہ جنت ملے گی کس کو؟ آقا نے فرمایا مفت میں ملے گی، فری میں. فری میں کہہ رہا ہوں، مفت میں ملے گی، بے حساب ملے گی. کام ایک ہی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں کوئی خوبصورت عورت سامنے آ جائے، بندہ یہ سوچ کر اس کو نہ دیکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی حسن و جمال سامنے آ جائے، خوبصورت عورت، اور بندہ یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس نظر جھکائی، اللہ اس کے لیے بے حساب جنت نعیم میں جانا لکھ دیتا ہے. کتنی سستی ہے وہ تو نہایت سستا سودا. بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے. اللہ اکبر. آنکھوں پہ کنٹرول کیا، تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، صرف اللہ دیکھ رہا ہے. اور اس تصور کے ساتھ نظریں جھک گئی. کہاں ہے وہ نوجوان جو یہ کہتے مولانا اگر اللہ اکبر زندگی میں لڑکی نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں چکر مکر نہیں تو زندگی کا مزہ کیا، زندگی میں ٹرنٹنگ نہیں تو زندگی کا مزہ کیا. ارے نادان، یہ زندگی چند لمحوں کی ہے، 4 دن کی چاندنی ہے. دیکھ اپنے نبی کو کتنے سستے میں تجھے بے حساب جنت دلا رہے ہیں. آنکھوں پہ کنٹرول کیا، اکیلے میں اللہ دیکھ رہا ہے. اور جس چیز کو رسول اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے، نظریں جھک گئی، بے حساب جنت کا پروانہ مل گیا. اسی پہ بس نہیں، میرے آقا یہاں تک فرماتے ہیں جو اکیلے میں ہو اور کوئی حسن اس کو دعوت نظارہ دے رہا ہو، اور ایسے عالم کے اندر اللہ دیکھ رہا ہے، اس تصور کے ساتھ وہ نظریں جھکا لے، اللہ اسی وقت 360 حوروں کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیتا ہے. 360 حوروں کا وہ شوہر بن جاتا ہے اسی وقت نظریں جھکانے سے. اور اگر ایسا نہ کیا، تنہائی میں گناہ کیا، تو اس کا معکوس دیکھ رہے ہیں، اللہ سے اعلان جنگ کرنے کے بعد، اللہ سے اعلان جنگ قبول کرنا. یا اور بلکہ یہاں تک حدیث پاک میں آیا جو اللہ کا اعلان جنگ قبول کرے گا اللہ اس کی نسلوں کو برباد کرے گا. اس کی نسلیں، لوگوں کے کاروبار یوں ہی، لوگ کہتے ہیں مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میرا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا نہیں چل رہا ہے. مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے. مولانا کسی نے کچھ کر دیا، میں بیمار رہنے لگا. مولانا کسی نے کچھ کر دیا. اور پھر آپ کے یہاں پھر ماشاءاللہ بابا گیری بھی زوروں پر ہے. پھر لوگ مجبوروں کو اور لوٹتے ہیں، خوب کماتے ہیں، پریشان کو اور پریشان کرتے ہیں. سب ایسے، میں یہ نہیں کہتا سب کو نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں میرے بھائی، ہمیں کسی نے کچھ کیا یا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن ہم نے اپنے آپ کے لیے کیا. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو رات کو گناہ کرتا ہے دن کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. جو دن کو گناہ کرتا ہے رات کو اس کا اثر سزا کے طور پہ دیکھتا ہے. اللہ پاک اللہ اکبر ڈائریکٹ کسی کو سزا نہیں دیتا، سزا کے اسباب پیدا کرتا ہے. کسی کی اولاد کو اس کا بے وفا بنا کر سزا دیتا ہے، کسی پہ بیماریاں مسلط کر کے سزا دیتا ہے، کسی کا بڑھاپا لائق رحم بنا کر سزا دیتا ہے. بے شمار ایسے جوان آپ نے دیکھے ہوں گے جنہوں نے جوانی میں پانی میں آگ لگائی، جنہوں نے دولت اور جوانی کے نشے میں اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کیا، اس کے جنگ کے چیلنج کو قبول کیا. پھر جب بڑھاپا آتا ہے، حالانکہ جان بوجھ کے کوئی بندہ قبول نہیں کرتا، یہ سب لاشعوری طور پر ہے، لیکن اللہ کی غیرت تو اللہ کی غیرت ہے. جب اللہ ایسے جوانوں کو جنہوں نے جوانی میں زنا کیا، حرام کھایا، ناجائز کام کیے، تنہائی میں گناہ کیا، پھر ایسے لوگ کو جب اللہ سزا دیتا ہے تو بڑھاپا اتنا قابل رحم ہوتا ہے، اللہ اکبر، نہ پیر اٹھنے کے
کے قابل ہوتے ہیں، نہ زبان بولنے کے قابل ہوتی ہے، نہ ہاتھ توبہ کے لیے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ یاد رکھنا، خدا کی دی ہوئی مہلت کو اس کا مس یوز نہ کرو، اس کا غلط استعمال نہ کرو۔ آؤ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تنہائی میں گناہ کے حوالے سے، اس کو علامہ شعیب علیہ رحمہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ علامہ زید علیہ رحمت و رضوان، امام زید فرماتے ہیں کہ میری عادت تھی کہ میں قبرستان جاتا تھا، اور قبرستان اس لیے جاتا تھا کہ وہاں جا کر کے میں تھوڑا سا عبرت حاصل کروں۔ دیکھو قبرستان ہم لوگ بھی جاتے ہیں، لیکن قبرستان جاتے ہیں تو تختیاں پڑھتے ہیں، پاٹیاں پڑھتے ہیں، کتبے پڑھتے ہیں، حالانکہ قبرستان جانے کے لیے یہ ہے قبرستان جاؤ تو تھوڑا جا کر کے قبروں کے پاس بیٹھو اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو مزارات پر تو ہم فیض لینے جاتے ہیں، لیکن عبرت کے لیے قبرستان جانا چاہیے۔ مزارات پر آپ عبرت نہیں حاصل کر سکتے، کیوں؟ وہاں انوار و تجلیات کی اتنی بارش ہوتی ہے، وہاں جو ہے وہ آدمی دیکھ کر کے نہ اس کو وحشت ہوتی ہے نہ دہشت ہوتی ہے، بلکہ وحشت والے دل کو سکون مل جاتا ہے، وحشت والے دل کو قرار مل جاتا ہے، بے چین دل کو چین مل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ بے شک اللہ کی رحمت محسنین یعنی ولیوں کے قریب ہے، نیک بندوں کے قریب ہے۔ جہاں رحمت برس رہی ہو وہاں وحشت کیسی، وہاں دہشت کیسی، بلکہ وہاں تو سکون ملتا ہے، وہاں تو قرار ملتا ہے، وہاں تو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ والوں کے آستانے پر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ فیض لینا ہے تو ولیوں کے یہاں جاؤ، اور عبرت حاصل کرنا ہے تو قبرستان جاؤ، تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے سکون سے بیٹھو یا آنکھیں کھول کے بیٹھو اور سوچو اس قبر کے اندر کوئی تو سو رہا ہے، وہی سو رہا ہے، کبھی کوئی فٹ پاتھ پہ سوتا تھا یہاں سو رہا ہے، کوئی محل میں سوتا تھا یہاں سو رہا ہے۔ فٹ پاتھ پہ سونے والا اور محل میں سونے والا دونوں کی قبریں بازو بازو میں ہیں، ایسا لگتا ہے دونوں سکون سے ہے، لیکن پتہ نہیں کس کی قبر جنت کے باغ میں سے باغ ہے، کس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، کچھ بھی نہیں پتا۔ لیکن دنیا 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 میں اتنا مصروف ہوا انسان، آخرت بھولا، قبر بھولا، حشر بھولا۔ آج لوگ اتنے بے باک کہتے ہیں مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہاں صدیق اکبر کی آنکھ میں آنسو ہے، فاروق اعظم کی آنکھ میں آنسو ہے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام بھی ایک جنازے میں تشریف لے گئے تو اتنا روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ قبروں کو دیکھ کر آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ غور فرمائیں، اللہ کے رسول سے قبروں کو دیکھ کے حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ حضور کا یہ رونا تعلیم امت کے لیے تھا، ورنہ قبر کیا چیز ہے؟ حضور قدم رکھ دے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، یہی تو ہے۔ لیکن حضور رو رہے تعلیم امت کے لیے، اور ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہم تو دنیا اور رشتہ داری کی اس کی اڑگم دڑگم بات کرتے جاتے ہیں اور جنازے پہ مٹی دیے نہیں دیے نکل جاتے ہیں۔ تھوڑا بیٹھ کر سوچو، ہڈیاں پگھل گئی لوگوں کی، ہڈیاں کھا لی مٹی نے۔ کیسے وہ لوگ تھے، کوئی متولی صاحب، کوئی حاجی صاحب، کوئی غازی صاحب، کوئی یہ صاحب، کوئی وہ صاحب، ہے کسی کی چلی وہاں؟ سب مٹی میں سو رہے ہیں۔ بس بات اتنی ہے، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ خطہ، نہ علاقہ، نہ ڈگری، کچھ نہیں، بس اتنا بندے راضی مجھے کیا یا نہیں۔ اگر تو نے راضی کیا تو تو فرشتوں سے بہتر ہے، اور ناراض کیا تو پھر تو کتے سے بہتر ہے۔ یہی تو اور کیا ہے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے۔ اگر خدا کو ہم منا نہ سکے، کتا آگے نکل گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ امام زید فرماتے ہیں، جس کو علامہ شعیب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں قبرستان جاتا تھا عبرت کے لیے۔ ایک دن میں قبرستان میں قبر کے پاس بیٹھا تھا، میری آنکھ لگی تو میں نے خواب میں ایک بھیانک منظر دیکھا کہ مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل رہے، اور ایک مردہ نکلا قبر سے، اور آسمان سے ایک آگ کی زنجیر سمجھتے ہیں، چین، زنجیر آگ کی آسمان سے اترتی ہے اور اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے، اور وہ حلق سے گزرتے ہوئے اس کے پاخانے کے مقام سے نیچے کو نکلتی ہے۔ امام زید کہتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا، اور وہ چیخ رہا تھا، اور چیختے ہوئے فرشتوں سے کہتا نا، فرشتوں کیا میں نمازی نہیں تھا؟ یعنی وہ بے نمازی نہیں تھا، نمازی تھا۔ میں نمازی نہیں تھا، میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا، میں نے عمرہ نہیں کیے، میں نے حج نہیں کیے، میری چوکھٹ پہ آنے والوں کو کیا کبھی میں نے خالی لوٹایا؟ کیا میں نے کبھی زکات دینے میں کوتاہی کی؟ وہ ساری نیکیاں گنا رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت گنا رہا تھا،
وہ روزوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ نمازوں کی کثرت گنا رہا تھا، وہ حج اور زکات کے تذکرے کر رہا تھا، جب ساری نیکیوں کا ذکر کر چکا تو غیب سے آواز آئی، فرشتوں اس سے کہہ کیوں نہیں دیتے کہ تو ساری نیکیاں کرتا تھا، لیکن جب تو اکیلے ہوتا تو تنہائی کے اندر گناہ بھی کرتا تھا۔ جو اکیلے میں گناہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو ہم ذروں میں بانٹ دیتے ہیں، ہوا منصورہ بنا دیتے ہیں، اس کے نیکیوں کو ہم ریت کے چھوٹے چھوٹے ذروں کی طرح بکھیر دیتے ہیں۔ ہماری بارگاہ میں ان کی اعمال قبول نہیں ہوتے جو تنہائی میں گناہ کر کے ہمیں جنگ کا چیلنج کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام زید فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی اور خواب کا اثر میرے پورے وجود پر تھا، میں لرزہ برندام تھا کہ اللہ اکبر، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے اگر تنہائی میں گناہ کرے ان کا انجام کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں۔ آج اگر ہم کسی کو 10 روپیہ دیتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ واٹس ایپ پر کوئی شیئر کر دے کہ ہم نے 10 روپے دیے، لیکن گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں۔ جو نیکی چھپ کے کرنا چاہیے تھا اس گناہ نیکی کو لوگوں کے سامنے کرتے ہیں اور گناہ چھپ کے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ تو فرمائیں، اللہ اکبر، چھپ کے گناہ کرنے والوں کے لیے اعلان جنگ فرمایا گیا۔ اور تیسری اور آخری بات میرا اللہ فرماتا ہے جو سود کھاتا ہے، سود کھانے والوں کے ساتھ بھی میں اعلان جنگ کرتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس کی گرمی اتنی ہے کہ اس سے دن میں 5 مرتبہ جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اس حدیث کو قرۃ العیون کے اندر امام فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے لکھا اس حدیث کو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 5 مرتبہ دن میں جہنم اس طبقے سے پناہ مانگتا ہے، اس طبقے سے۔ تو پوچھا صحابہ نے اس میں کون رکھا جائے گا؟ فرمایا اس میں 2 لوگ رکھے جائیں گے، نمبر 1 حرام مال کھانے والا، سود کھانے والا، اور نمبر 2 نماز میں سستی کرنے والا۔ جس سے جہنم بھی 5 بار پناہ مانگے وہ طبقے کے اندر 2 لوگ رکھے جائیں گے۔ حرام، آج دیکھو راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں، دولت کی لالچ کے چکر میں کیسے سود کے دھندے ہو رہے ہیں، اور وہ بھی لوگ چھپ چھپا کے کرتے ہیں۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں عقل دنگ رہتی ہے، کیا کہیں کیا نہ کہیں۔ ایک گاہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے اے میری قوم کے جوانوں سنو اور غور سے سنو۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ میں قبرستان گیا اپنے بابا کی قبر پر، تو میں نے شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب ہوتے دیکھا۔ شب قدر میں، رمضان المبارک کے عام دن، اور شب قدر خیر من الف شہر، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے وہ رات۔ شب قدر میں ابن حجر کہتے ہیں شب قدر میں بھی ایک قبر پر عذاب دیکھا گیا، اور جب قبر پر عذاب ہو رہا تھا اندر سے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا گیا یہ قبر جانتے ہو؟ کہا ہاں وہ فلاں کی قبر ہے۔ کہا وہ فلاں کیسا تھا؟ ہم تو اس کو بچپنے سے جانتے ہیں، بڑا کم گو تھا، باتیں کم کرتا تھا، اولین صف کا نمازی تھا، نمازی پابندی سے پڑھتا تھا۔ کہا پھر یہ عذاب؟ تو کہا چلو اس کی بیوی سے چل کے پوچھتے ہیں۔ جب بیوی سے جا کے پوچھا تو کہا بہت نیک تھا، کم گو، تنہائی پسند، صف اول کا نمازی، لیکن جب بڑھاپے میں پہنچا تو اس کو بڑھاپے میں خیال آیا کہ میں کاروبار تو نہیں کر سکتا، تجارت تو نہیں کر سکتا، مال تو نہیں کما سکتا، تو اس نے کیا کیا؟ بیٹھے بیٹھے کمائی ہونی چاہیے، تو اس نے چپکے سے سود کا دھندا شروع کر دیا، جو آتا اس سے سود کا دھندا کرتا تاکہ بیٹھے بیٹھے مال بڑھتا رہے۔ فرمایا گیا شاید یہی وجہ ہے، آپ اندازہ کریں شب قدر میں جس کی قبر سے عذاب نہیں اٹھایا جا رہا ہے وہ سود خور لوگ ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے میں ان سے بھی اعلان جنگ کرتا ہوں۔ آج یہ بھی ممبئی میں چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہر جگہ جہاں جا رہے ہیں 5 لاکھ لے لو اور اتنا مہینے کا ہمیں دیا کرو، اور کیا کہتے ہیں یہ پارٹنرشپ ہے۔ مولانا یہ کون سی پارٹنرشپ؟ کون سا کاروبار ایسا ہے جس میں بالکل یقینی طور پر 5 لاکھ دینے کے بعد 50,000 منتھلی کوئی کما لے؟ 51 بھی تو کما سکتا ہے، 49 بھی تو کما سکتا ہے، 50 ہی کیوں؟ اگر 51 کمایا تو 1000 چھوڑتے کیوں؟ اور اگر 49 کمایا تو پھر 1000 بڑھ کے لینے کا تمہیں کیا حق ہے؟
اور پھر پوچھو علماء سے، پارٹنرشپ اس کا تو نام نہیں کہ صرف آپ منافع ہی ملائی کھاتے رہو، پارٹنرشپ تو اس کا نام ہے کہ جتنا منافع میں شریک ہو اتنے نقصان میں بھی شریک ہو۔ آخر وہ کون سی تجارت ہے جس میں صرف منافع ہو؟ کوئی تجارت نہیں، چاہے مکے کی منڈی میں کرو، چاہے بغداد کی منڈی میں کرو، چاہے شام کی منڈی میں کرو، اگر آپ تجارت کا مال لے کر بیٹھے ہیں تو تجارت کہتے ہی اس کو ہے جس میں نفع بھی اور نقصان بھی ہو۔ نفع نقصان تو ہوتا ہے، ارے جب صحابہ کرام نے تجارت کی تو ان کو بھی کبھی نفع ہوا کبھی نقصان ہوا، اولیاء نے تجارت کی ان کو بھی کبھی نفع ہوا کبھی نقصان ہوا۔ یہ ممبئی کے سیٹ لوگوں کا کیسا کاروبار ہے کہ اس میں کوئی نقصان کا شائبہ ہی نہیں، کوئی اندیشہ ہی نہیں۔ ہاں ہر تجارت میں نقصان ہے سوائے ایک تجارت میں نقصان نہیں، باقی ہر تجارت میں نقصان، نفع نقصان ہے، اس میں صرف نفع ہی نفع ہے۔ اور وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں نفع اتنا ہے کہا اگر تو میری راہ میں ایک دے گا تو میں کم سے کم 10 عطا، کم سے کم اتنا ہے، کم سے کم 10 دوں گا۔ نیت اور اچھی ہے تو کہا 70 دوں گا، اور اچھی ہے کہا 700 دوں گا، اور اچھی ہے تو کہا بے حساب عطا کروں گا، اس میں کوئی نقصان نہیں۔ اور فرمایا تو مال دے گا تو میں بھی مال دوں گا، پھر ثواب بھی دوں گا، مال دے گا مال دوں گا ثواب دوں گا، تو جان دے گا تجھے جان بھی دوں گا ثواب بھی دوں گا۔ اسی لیے تو آپ دیکھو کہ جب شہید مرتا ہے اللہ کی راہ میں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو مردہ مت کہو، کیوں؟ اس نے جان اللہ کو دی، اللہ نے اس کو جان عطا فرمائی، اور ایسی جان عطا کی وَلَا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں مار دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے مگر تمہیں شعور نہیں ہے۔ دیکھو انہوں نے جان دی تو اللہ نے بھی جان دی، اور جنہوں نے مال دیا اللہ ان کو دیتا ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا، کبھی تنگ دست نہیں رہتا۔ جب کبھی تنگ دستی آئے نا، آسان تعویذ یہ تنگ دستی اللہ کی راہ میں دینے لگو، 1 دو گے 10 آئے گا، لیکن نیت اچھی ہو، اللہ پہ بھروسہ۔ آج ہمیں سب پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ نہیں۔ تعویذ والا بابا کہہ دے یہ تیرا کام ہو جائے گا، آنکھ بند کر کے بھروسہ ہے۔ اللہ کہے گڑ گڑا میں کروں گا، ہے کوئی گڑ گڑانے والا؟ اللہ پاک فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح میں ہے کہ اللہ ہر رات کے، صرف شب برات اور شب قدر نہیں، اللہ پاک ہر رات کے آخری حصے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور پھر فرماتا ہے میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے تو جو مانگے گا میں تجھے عطا۔ سیاسی لیڈر کہہ دے گڑی یہ بنا کے دیں گے وہ بنا کے دیں گے تو ان پہ بھروسہ کرتے ہو، اور اللہ روز فرما رہا ہے مانگ میں تجھے عطا کروں گا، اور اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر بھٹک رہا ہے بندہ۔ کتنا گندا ہے بندہ، سب پہ بھروسہ، رب پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ توکل نہیں۔ ارے رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھو، حضرت سیدنا مخدوم اشرف ہمارے مخدوم فرماتے ہیں مجھے رات کے آخری حصے میں جا کر جو نعمتیں ملی ہیں کسی نفل عبادت کی وجہ سے وہ نعمت نہیں ملی ہے، یہ ہے اس وقت سے گڑ۔ تو اللہ کے ساتھ تجارت کرو لیکن نیت اچھی ہو۔ بتائیں بات ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا، حالانکہ ذہن پھر چاہتا ہے کہ باتیں کی جائے، دل کے اندر باتیں امٹ امٹ کر آتی ہے، لیکن بہرحال جانا ہے آگے۔ ایک بات ختم کرتے ہوئے کہتا ہوں، دیکھو نیت اچھی ہو، اللہ کے ساتھ تجارت، 1 2 10 ضرور ملے۔ تنگ دستی ہو نا، دینے لگا کرو اللہ کی راہ میں، لیکن اس نیت سے مت دیا کرو کہ ملے گا، اس کو راضی کرنے، ہاں اس کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر دیکھو ایک بار رابعہ بصری روزے سے تھی، بڑی عظیم خاتون ہے رابعہ بصری، 4تھی بیٹی بن کے پیدا ہوئی تھی، اسی لیے اس کو ان کا نام رابعہ رکھا ہے۔ اتنے غریب گھر میں پیدا ہوئی، جس دن پیدا ہوئی تھی اس دن گھر میں نہ چراغ میں تیل تھا اور نہ استعمال میں تیل تھا، تو اللہ کے رسول نے امیر کو خواب میں آ کے فرمایا کہ وہاں بچی پیدا ہو رہی، وہاں سامان پہنچاؤ۔ یعنی یوں مقبول تھی اللہ کے رسول کی بارگاہ، بڑی نیک تھی، بڑی پارسا تھی، بڑی پارسا تھی، 4تھی تھی۔ بڑی دکھ بھری کہانی اس خاتون کی بھی، اور یاد رکھنا اللہ دکھ انہی کو دیتا ہے جن کو اپنا بناتا ہے۔ اگر بندہ دکھ کی حکمتیں جان لے، اگر بندہ دکھوں کی حکمتیں جان لے تو کبھی وہ مسکرانے کی بھی کوشش نہ کرے۔ ہاں ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مولا
یہ فرعون اتنا بدبخت ہے، اس کے سر میں کبھی درد بھی نہیں ہوتا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جس کو اپنا بناتے ہیں درد بھی اسی کو دیتے ہیں، اس کا سر ہی اس قابل نہیں ہے کہ اپنا درد اسے عطا کرے۔ یہ شان ہے اللہ والوں، اور جس کو اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ ستائے انبیاء جاتے ہیں، یعنی سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتی ہے۔ بخار جتنا عام لوگوں کو ہوگا اس سے ڈبل بخار انبیاء کو ہوتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے وصال کے وقت بخار کا یہ عالم تھا، میں چادر گیلی کر کر کے نبی کے جسم پہ ڈالتی تھی اور وہ تھوڑی دیر میں چادر سوکھ جاتی تھی بخار کی وجہ سے۔ ہاں فرمایا کہ انبیاء کرام کی آزمائش، اور پھر انبیاء کے بعد وہ آزمائے جاتے ہیں جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں۔ انبیاء بڑی دکھ بھری کہانی ہے رابعہ کی بڑی دکھ بھری کہانی۔ ایک مرتبہ رابعہ گر گئی، حضرت رابعہ گر گئی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا کیسے ہاتھ ٹوٹا؟ کہا ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو میں اللہ کے خوف سے گر گئی کہ اب میں ایسی ہو گئی کہ لوگ مجھے مرد دیکھنے لگے، ہاتھ ٹوٹ گیا رابعہ۔ پھر کسی نے ان کو جنگل میں لوٹ کر بیچ دیا، بازار میں بیچ دیا، اللہ کی بندی کو رابعہ بکی تو کیا کرتی تھی؟ دن کو جہاں بکی تھی وہاں خدمت کرتی تھی اور رات کو عبادت کرتی۔ ایک دن سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی تو نے مجھے بکوا دیا، اب میرے دو مالک ہو گئے، ایک مجازی ایک حقیقی، تو دن کو مجازی کی خدمت کرتی ہوں، رات کو حقیقی کی کرتی ہوں، اگر پورا ٹائم آزاد رہتی تو تیری خدمت کرتی۔ بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مالکہ جگ گئی، دیکھا کہ پورا جھوپڑا روشن ہے، نور سے پورا جھوپڑا، باہر دیکھا تو چھت سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے، جھانک کے دیکھا تو وہ نور رابعہ کی پشت سے چھت تک اور چھت سے آسمان تک۔ صبح ہونے سے پہلے شوہر کو بلایا، کہا دیکھو یہ ہماری کنیز کیا ہے، تو جب بتایا تو صبح دونوں نے کہا کہ مالکہ آپ مالکہ ہے، غلام کنیز تو ہم لوگ ہیں، اگر آپ رہنا چاہیں تو رہیں، جانا چاہیں تو آزاد ہے۔ رابعہ پھر چلی گئی، اور گئی تو پھر گم ہوئی، اور ایسی باتیں کرتی تھی۔ عورتیں اگر سن رہی ہو، مرد ہی بہت بڑے قلندر نہیں ہوئے، اگر عورت کوشش کرے تو عورت بھی وہاں پہنچتی ہے جہاں مرد بھی پیچھے رہتے ہیں، کہیں مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن بصری خطاب فرما رہے تھے، ایک رابعہ خطاب فرما رہے، خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی کھل جائے گا۔ اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، کبھی نہ کبھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہو۔ کبھی پردے کے پیچھے سے آواز آئی، حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کب کیے؟ دروازے تو کھٹکھٹائے اس کے جاتے ہیں جو بند رہتے ہیں، ارے اس نے بند کب کیا یہ بھی تو بتا دو۔ اب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا، اللہ اکبر، تو کا پتا چلا وہ کوئی اور نہیں تھی، اسی کو دنیا رابعہ بصری کے نام سے جانتی۔ کہا حسن سب کے بند ہوتے، رب کا دروازہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا۔ خدا کا در وہ در ہے، اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں فرماتا۔ ہم لوگوں کہتے ہیں لوگوں دعا کرو، تو لوگ کہہ رہے حضرت آپ لوگ مولانا لوگ ہیں، سید لوگ ہیں، پیر لوگ ہیں، یہ آپ لوگ دعا کرو، ہم گنہگار۔ کب پاگل ہوئے ہو کیا بکتے ہو مایوسی کی بات؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا اللہ دیتا کس کس کو ہے۔ دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ آپ کی تحقیق میں بڑے بڑے محققین یہاں بیٹھے، کون ہے سب سے برا؟ کچھ پتا ہے دنیا میں سب سے برا کون ہے؟ معلوم جانتے ہو کون ہے؟ بولو بھائی، ارے جانتے ہو تو بولو، نہیں جانتے ہو تو جلدی بات آگے بڑھا کے ختم کر دو۔ نہیں جانتے؟ شیطان ہے؟ بولو بھائی، شیطان سے برا بھی کوئی ہے؟ یزید کو کس نے یزیدیت کی طرف لے گیا؟ بولو بھائی، اگر سمجھ رہے تو بولو۔ فرعون کو فرعونیت کی طرف کون لے گیا؟ نمرود کو نمرودیت کی طرف کون لے گیا؟ یعنی پہلے دن سے گناہ کر رہا ہے اور آخری دن تک۔ صحیح ہے، یہی ہے نا؟ اس سے برا کوئی ہے؟ ساری برائیوں کی جڑ کون؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو جس دن شیطان بنایا، نکل انکا رجیم، تو دھتکارا ہوا ہے۔ اس نے کہا جاتا ہوں لیکن کچھ دینا مجھے۔ کہا کیا مانگتا ہے؟ بول۔ کہا آخری دن تک زندگی دے، آخری دن تک مجھے زندگی چاہیے،
اور یہ بھی اختیار دے جس کو جدھر چاہوں گمراہ کروں بہکاؤں، دے مجھے۔ اللہ نے کہا دیا۔ اللہ نے کہا نادان ہو، اللہ شیطان جیسے کو نہ نہیں کہتا، وہ شیطان کو عطا کر رہا ہے، آپ کو نہیں دے گا، ہمیں نہیں دے گا۔ اور پھر سنو، ہمارے بزرگوں نے یہ تک لکھا جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا نظارہ شیطان دیکھے گا تو وہ بھی اچھک اچھک کر کے اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی ہوں۔ اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے، سب جہنمیوں کو، سارے کافر جہنم میں، مومن جنت میں، یہاں تک کہ سب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ایمان پر گئے سب بخشے جائیں گے، حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے تو حضور روئیں گے، کہیں گے اللہ ان کو بھی نکال دے، اللہ ان کو۔ تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے امتی ہے تو میرے بھی تو کچھ ہے نا، کیا پیار کرتے ہیں، دیکھیے محبوب یہ میرے بھی تو کچھ ہے نا، سب کو نکال دے گا۔ جب سب کا معاملہ طے ہو جائے گا تو شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر۔ دیکھو میرا اللہ کیسا ہے، یعنی آخری پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہ سب گڑبڑ کس نے کی؟ شیطان نے۔ اور آخری میں کیا کہے میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتا ہے بول، وہ کہے گا مجھے بخش دے۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے بخش دوں گا تجھے بھی۔ ہے کوئی ایسا ہے؟ کیا کہے گا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے کتاب دیکھنا۔ کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ اس کو لکھا ہے امام المتکلمین علامہ نقی علی خان نے اپنی کتاب میں، اعلیٰ حضرت کے والد ہیں، استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس کو میں اپنے انداز میں بیان کروں۔ شیطان کہے گا اللہ میرا بھی کچھ کر۔ اللہ فرمائے گا کیا چاہتے گا، بخش دے گا، ٹھیک ہے بخش، نہ نہیں کہے گا اس کو۔ اللہ اس کو، یہ اللہ ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا۔ اللہ فرمائے گا تجھے بھی بخش دوں گا، لیکن اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا، وہ وہی ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا جواب۔ اس کی تدبیر پھر تدبیر ہے۔ کیا فرمائے گا؟ بخشوں گا تجھے بھی، ایک ہی شرط ہے اب بھی آدم کو سجدہ کر۔ تیری بھی بخشش ہے، نہ نہیں کہے گا۔ دیکھو نہ اس کو بھی نہیں ہے۔ ارے جب اس کا محبوب کسی کو نہ نہیں کہتا، جب محبوب کی زبان سے نہ نہیں ہے تو محبوب کو بنانے والا کسی کو نہ کیسے کہے گا؟ نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ مسلمانوں جو خدا شیطان کو نہ کہے اس سے مایوس کیوں ہو؟ اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں رکھو، اپنا رشتہ اس سے مضبوط کرو، گڑ گڑانا سیکھو، آؤ بکا کرنا سیکھو، عاجزی کرنا سیکھو۔ جو مانگو گے مانگنے سے ملے گا، شرط ایک ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے جاؤ، اللہ تصور سے بڑھ کر کے عطا کرے گا۔ آؤ اس سے تجارت کریں۔ کیا اللہ کی شان، بھول گئے اللہ کو، بھول گئے اس میں اٹک گئے۔ اللہ آؤ اللہ سے مانگ۔ اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے تجھے بخشوں گا، ایک شرط ہے آدم کو سجدہ کر۔ اس کی مستی بھی نہیں جاتی، وہ کہے گا پہلے نہیں کیا تو اب کیسے کروں گا؟ پھر ٹھیک ہے تم جاؤ اپنے ٹھکانے پہ، اور اس کو اس کے ٹھکانے، یعنی اسی کی مستی اسی کو لے ڈوبے گی۔ اللہ رب العزت کے دامن کرم پر کوئی عیب کا دھبا بھی نہیں لگا سکے گا، اور نہ وہاں لگ سکتا ہے۔ اس کی شان بڑی اور فعال ہے۔ اللہ کے ساتھ تجارت کرو۔ بات اسی پہ ختم کر رہا تھا، رابعہ بصری کا ذکر چل رہا۔ رابعہ روزے سے تھی، افطار کا وقت آیا، ایک روٹی پکی تو خادمہ سے کہا بٹیا آدھی تم لوگ ہی آدھی ہم افطار کر لیں گے۔ اب جو خادم لوگ ہوتے ہیں نا اللہ والوں کے، وہ بڑے محروم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر۔ وجہ سب کی نظر پیر اور بزرگ پہ ہوتی ہے، ان کی ادھر ادھر ہوتی ہے، سمجھ گیا کدھر کدھر ہوتی۔ ہاں مسافہ کرتے ہیں تو پیر کے ہاتھ پہ نظر نہیں ہوتی، وہ ہاتھ کے اندر جو لوگ دے کے جاتے ہیں اس پہ ہوتی۔ سب نہیں ہوتے ہیں ایسے، لیکن پیر کا خادم اکثر بڑا محروم ہوتا ہے الا ماشاءاللہ۔ اس نے کہا کہ بڑی بھی مائی آدھی آدھی روٹی سے افطار ہوگی۔ کہا ہاں بیٹی اسی پہ شکر کر لیں۔ ابھی گروپ نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں کسی کی آواز آئی اللہ کے لیے کوئی کھانا کھلا سکتا ہے؟ تو کہا بیٹی اس کو اٹھا کے دے دو۔ ارے ابھی افطار بھی نہیں کیا، یہ اٹھا کر کے، یہ بڑھیا نے دلوا دیا، اٹھا کے تو دے دیا، کچھ کہہ تو نہیں سکی۔
ابھی غروب نہیں ہوا تھا کہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا تو کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ ہماری مالکہ نے 8 روٹیاں بھیجی ہے۔ تو اس نے کہا مائی وہ 8 روٹی کوئی عورت نے بھیجی ہے، لے لوں؟ کہا نہیں نہیں، اس کو بولا یہ ہمارے یہاں کے لیے، کہیں اور کے لے جاؤ، ادھر ہمارے یہاں نہیں۔ ابھی اور غصے میں ہی، ابھی غروب ہونے والا ہے، ارے ایک کا 8 ملا تو لیتی نہیں بڑھیا۔ لیکن پھر ابھی وقت ابھی بھی نہیں گزرا تھا، افطار کا وقت نہیں آیا تھا، ایک کسی نے کہا 10 روٹیاں لائے ہیں آپ کے لیے۔ ہاں کہا یہ ہمارے لیے لاؤ، لے لیا۔ تو کہا مائی 8 کی واپس کیا، 10 رکھ لیا؟ فرمایا اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ کہا اس نے کہا 1 دو گے تو کم سے کم 10 دوں گا، یہ کم سے کم ہے 10 سے کم نہیں دے گا وہ۔ تو 8 آئی تو میں نے سوچا اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے، اس لیے 8 اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے تھا، اپنے لیے تو 1 کا 10 ہی ہوگا نا کم سے کم۔ جو دو گے، 1 روٹی دی 10 ملی، 1 پیسہ دو 10، یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ، اور تجارت کرو اللہ کے ساتھ۔ اور آخری بات، اولاد دیکھو، امام حسین نے اولاد دی کہ نہیں دی؟ ایک بھی نہیں بچایا، ایک بیمار بچا بس صرف۔ اگر میں تو سوچتا ہوں اگر زین العابدین پاک بیمار نہیں ہوتے تو شاید وہ بھی دے دیے جاتے۔ اللہ نے ان کو بیمار کرنے میں حکمت یہ رکھی تھی کہ بیماری کے بہانے یہ بچیں گے، صحیح ہے، بیماری کے بہانے بچا لوں گا۔ جتنے تندرست تھے سب اللہ کی راہ میں، جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھ۔ دیکھو یہ ہے دینے کا انداز۔ ہم شبیہ پیمبر دیا، علی اصغر دیا، اور جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا۔ تو اللہ نے بھی کیا فرمایا، تو نے اچھے اچھے میرے لیے دیا، ایک بیمار کو اپنے لیے رکھا، اتنا دوں گا تجھے کسی کی اولاد قیامت تک بچے گی گارنٹی نہیں ہے۔ حسین تیری اولاد کو قیامت تک ہم بچائیں۔ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اللہ کے ساتھ جو اللہ کی راہ۔ تو اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں، کس سے؟ ولی سے، دشمنی رکھنے والے سے اعلان جنگ، اکیلے میں گناہ کرنے والے سے اعلان جنگ، اور سود کھانے والوں سے، سود کا دھندا کرنے والوں سے اعلان جنگ۔ یہاں تک فرمایا میرے اللہ نے ہم نے اپنی غیرت پر یہ لازم کر لیا ہے جیسا کہ اپنی شان ہے کہ تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو تباہ و برباد کریں گے۔ سودی کاروبار کرنے والے کتنی ہی قیمتی کاریں خرید لے، ایک دن ان کو روڈ پر آنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ کتنے بھی قیمتی کپڑے پہن لے، ایک دن ان کو بھیک مانگنا ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے۔ اسی لیے میری گزارش ہے، اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے لیکن کم سے کم ان 3 باتوں پر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔